الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوب زور او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے اعتبار سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ دین کے بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ جاتی بھی نہیں ہے، ہم اس کو گویا کہ دین کا کوئی شعبہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی، اور ہر شریعت کا ہر عمل، یعنی جتنے بھی چاہے مباح امور ہو، لیکن اس میں اگر اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی نیت کر لیتے ہیں تو چاہے وہ ہمارا کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت ہو، چاہے ہمارا بیپار ہو، تجارت ہو، ہر چیز دین بن جاتی ہے۔ بس مومن کا جو ہے ہر عمل اسی وقت دین بن سکتا ہے جب ہماری نیت صحیح ہو۔ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اجر و ثواب ہوگا، یا پھر وہ عمل ہمارے لیے کسی قسم کے فائدے کا نہیں ہوگا، کبھی اس کی وجہ سے نقصان اور گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت المومن خیر من عملی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے سامنے جو بھی بات آئے علماء سے ہم رہنمائی حاصل کریں کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق چل سکیں۔ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے بھی سکون عطا فرمائیں گے، راحت عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا اجر و ثواب تو بے انتہا ہے ہی۔ آخرت کی کامیابی وہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں جو ہے ضائع نہیں فرماتے، لیکن آخرت تو ہماری سدھر ہی جاتی ہے، اور مومن کی اصل زندگی آخرت ہی ہے۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی، یہاں پر تو ہم جو ہیں اسی لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، ایمان لا کر کے آخرت میں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتیں رکھی ہے وہ ہم حاصل کریں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جنت بنائی ہے ایسے اللہ نے جہنم بھی بنائی۔ جنت مومنوں کے لیے، لیکن اگر مومن گنہگار ہیں اور گناہوں کی حالت کے اندر یہاں سے گیا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، تو سیدھا جنت میں جانا یہ طے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گنہگار مومنوں کے لیے جہنم بھی بنائی، ایک مدت تک جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ کوئی ضروری نہیں، اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف۔ اللہ تعالیٰ بہت سو کو معاف بھی فرما دیں گے۔ کبھی کوئی ایسا عمل پسند آ گیا
کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن ایک الگ بات ہے، ایک فضل کی بات ہے۔ لیکن عدل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اگر ہم گناہوں کے ساتھ گئے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق ہمیں آخرت کے اندر سزا ہو، ایک مدت تک کے لیے جہنم میں رہنا پڑے، اگرچہ ایمان کی وجہ سے آخر میں جنت ہی میں جانا ہے، لیکن یہ تھوڑا بہت زمانہ جو کچھ بھی ہو کوئی معمولی تھوڑا ہے۔ جہنم کیسی اللہ نے بنائی، دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہم دنیا کی آگ کے اندر ذرا بھی اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، ہمیں ہمیشہ آخرت کا استحضار رہنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمارے اعمال کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اگر اس طریقے سے استحضار ہوگا آخرت کا تو آدمی کے لیے تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، چونکہ جب کبھی بھی کوئی کام کرنا چاہے گا فوراً اس بارے کے اندر اس کو استحضار ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی سزا تو نہیں ہوگی۔ یہ استحضار میں ہونا چاہیے۔ جب ایسا استحضار ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ آدمی ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا اب جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگا اس کو اپنائے گا، اور جو کام ان کی مرضی کے خلاف ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اللہ کے نواہی سے روکنا، اللہ کا خوف ہوگا دل کے اندر، اللہ کی خشیت دل کے اندر ہوگی، تو ایسی صورت کے اندر ہمارے لیے ان چیزوں سے یعنی دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیں شریعت نے جو احکام دیے ہیں اور جن احکام کا مکلف بنایا ہے وہ ہماری طاقت کے مطابق ہے۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں وسعت سے زیادہ اور طاقت سے زیادہ کسی عمل کا مکلف کیا ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بناتے ہیں، لہذا شریعت نے جو ہمیں احکام دیے، جو کام کرنے کے دیے، جن کاموں سے ہمیں روکا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ شریعت بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنائی، اور اس اعتبار سے شریعت کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام آسان رکھے ہیں۔ آدمی کو بظاہر بہت سی مرتبہ کوئی کام مشکل لگتا ہے، لیکن جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنا بہت سی مرتبہ آدمی کو مشکل لگتا ہے، لیکن جب اپنے نفس کے اوپر زور دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور آدمی اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ لہذا شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم عمل نہ کر سکیں، وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی ہے جس کے اندر اللہ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطی عطاء فوجد فلیجز بھی، کہ جب کسی کو کوئی عطا حاصل ہو، کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ اس کو ملا، اللہ کی طرف سے کوئی انعام کسی کو واسطہ بنا کر کے اس کو ملا، تو اب ہمارے ذمہ بھی ضروری ہے، اللہ نے اگر ہم کو استطاعت دی ہے، قدرت دی ہے، تو اس کا بدل ہم ادا کریں۔ فوجد فلیجز بھی، اگر اس کا بدلہ تم پاتے ہو تو اس کا بدلہ دے دو۔ دیکھیے، بدلہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جتنا ہمیں کسی نے دیا ہم اتنا ہی دیں،
اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اگر استطاعت ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے کم بھی ہم دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے اندر تو ہدیے تحفوں کا رواج ہے ہی نہیں، ہے نا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پر یہ رواج نہیں ہے، عربوں میں بہت زیادہ رواج ہے، اور بھی بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے رواجات ہیں، ہمارے اندر یہ رواج نہیں۔ حالانکہ یہ ہدیے کا اور تحفے کا پیسہ جو ہے، جو ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، یا جو بھی کوئی پیسہ دینا ضروری نہیں، جو بھی تحفہ ہو، تو یہ اتنا حلال اور پاکیزہ رزق ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حلال رزق نہیں ہوتا۔ تو آپس میں اس کا رواج بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحاببتم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اور اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ جیسے شروع میں نے کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہم غافل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ فرمایا من اعطی عطاء فوجد فلیجز بھی، جس کو کسی کی طرف سے کوئی عطا ملا، کوئی ہدیہ ملا، کوئی تحفہ ملا، اب اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی تو اس کا بدل عطا کرو، جو بھی ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی ہوتا فوراً یعنی اس کا بدل عطا فرماتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بدل دینے کے لیے تو کم از کم جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی سلوک کیا ان کی تعریف کر دو، دوسروں کے سامنے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہہ دو۔ ہمارے اندر ناشکری کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی نے کوئی ہمارے ساتھ احسان بھی کیا تو ہماری زبانوں سے ناشکری کا الفاظ نکلتے ہیں کہ اس نے یعنی ہمارے ساتھ احسان کر کے اس نے یعنی کون سی بڑی بات کر دی، اس نے کیا کر دیا ہے، اس نے کون سا احسان کر دیا ہے، تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ کم از کم اس کی تعریف کر دو، اس کو دعا دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب کبھی بھی کسی نے مجھے کچھ دیا میں فوراً اس کو بدلہ دے دیتی، اور اگر نہیں ہوتا تو کم از کم اس کو جزاک اللہ کہہ دیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کو جو ہے ہدیہ دے دی تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے جزاک اللہ بھی کہے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا پورا کے پورا اجر جو ہے اللہ کے یہاں محفوظ رہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے شریعت کا ایک حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم جو ہے یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہاں اگر کوئی آپس کے اندر جو رواجات وغیرہ ہوتے ہیں، چولے وغیرہ ہوتے ہیں، اب اس کے اندر دینے کے اندر حالانکہ اس کے تو جواز کی بھی کس طرح صورت ہوگی وہ تو علماء سے پوچھنا چاہیے، چونکہ عام طور پر جو دیے جاتے ہیں چولے وغیرہ تو ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوں گا اس سے زیادہ مجھے دے گا وہ، حالانکہ اس نیت سے تو نہیں دیا جاتا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم کسی کو دو یعنی زیادتی کے لیے تو اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اگر تم یعنی اللہ کے لیے دو اور تمہاری نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں زیادہ بڑھا دے۔ تو آپس میں جو لین دین ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ جو چولے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور رسم و رواج کے طور پر، تو اس کے اندر تو نیت ہی ہوتی ہے
کہ میں جتنا دیتا ہوں وہ اس سے مجھ سے زیادہ دے گا، یا کم از کم اتنا تو دے گا ہی۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اور اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں بھی یعنی اس کا کوئی ثواب ملتا ہی نہیں، اللہ کے یہاں بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کے لیے دیا ہی نہیں جاتا، آپس میں رسم و رواج کے طور پر دیا جاتا ہے، اور زیادہ لینے کی جو ہے نیت کے ساتھ دیا جاتا ہے، ایک قسم کا وہ ربا ہو جاتا ہے، سود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ فرمایا کہ جو تم دے سکو، اگر تمہیں کوئی عطا دی جاوے، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے جتنی بھی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ جتنا دیا اتنا ہی دو، اس سے زیادہ دو، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس سے کم ہو تو وہ دے دو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں کم اس کے لیے اچھے کلمات اپنی زبان پر آنے چاہیے کہ دیکھو فلاں صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ناشکری جو ہے بہت بڑی بلا ہے، ہمارے اندر ناشکری کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرا شکریہ ادا کریں، میری تعریف کریں، ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ جو ہے کسی کے لیے واسطہ بنے تو میرے بندے کی زبان پر اس کے لیے اچھے کلمات، اس کو جو ہے جزاک اللہ کہیں اور اس کی تعریف دوسروں کے سامنے کریں۔ محترم دوستو بزرگوں، تو یہ بھی شریعت کا یہ حکم ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ یعنی کسی نے آپ کو ہدیہ دیا تو آپ اس کا بدل عطا فرماتے تھے۔ تو بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی ایسی بیماری ہے کہ بیماری جانے کا نام نہیں لیتی، یا کوئی دوسری پریشانی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو میں آپ پر درود بھیجتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے اللہ کے ہاں دعا کریں گے ہمارے تحفہ کے طور پر، بدلہ کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ جو مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ کہ جب ہم اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، جتنا بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو، اور یہ نیت رکھیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا آپ اس احسان کا بدلہ دیتے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایک تحفہ ہے آپ پر، اور یہ آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ہم وہاں پر روضہ اقدس کے اوپر جا کر پہنچاتے ہیں تب تو آپ بذات خود سنتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اگر ہم دور سے پہنچاتے ہیں درود شریف تو فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو پہنچایا جاتا ہے ہمارا نام لے کر کے۔ تو جب ہمارا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ پہنچے گا، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو کوئی تحفہ عطا فرماتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اس کا بدل عطا فرماتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا بدل یہ جب اس نے اس نیت سے کہ میرے اوپر مثلاً یہ مصیبت ہے یا یہ پریشانی ہے یا یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بیماری کو دور فرمائے، تو اس نیت سے اگر درود شریف پڑھے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیہ پہنچے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا فرمائیں گے کہ تیرے بندے نے اور فلاں صاحب نے میرے اوپر یہ ہدیہ پہنچا ہے، اور یا اللہ اس کو یہ بیماری ہے اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گویا کہ اپنے ہمارے درود کا تحفہ کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، تو ہمارے اندر بھی لین دین آپس میں تحفہ تحائف کا رواج تو ہے ہی نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہونا چاہیے، یہ آپس میں محبتوں کو بڑھاتا ہے۔
آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے فرمایا، تحادو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اور جس کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھیں، ایک دوسرے کے دل اس کی وجہ سے ملتے ہیں، دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو میل کچیل ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، دل ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں۔ جیسے سلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو سلام کی وجہ سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے سلامتی کی دعا دی، اب اس کے دل کے اندر جو اس کے بارے میں تھوڑی بہت بھی کبھی رنجش ہوتی ہے، دھیرے دھیرے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، شریعت کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا یہ جو ہے ہمارا شیوا ہونا چاہیے، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اور دین کے ہر شعبے کے بارے میں جو ہے ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، علماء سے رجوع کر کے رہنمائی حاصل کر کے دین کی باتیں حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔